قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 28 حدیث نمبر 484۔ ارشاد فرمایا، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کتنا آسان ہے زبان پر، صلی اللہ علیہ محمد، چند سیکنڈ لگے اور یہ مکمل درود پاک پڑھا میں نے۔ 10 رحمتیں اللہ کی حاصل ہوتی ہیں اور نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان میں نیکیوں کا ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ پر ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اچھا، اس کے لیے دیکھیں تسبیح تو یہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ بھی کاؤنٹر ہے نا، 15 ادھر ہے 15 ادھر ہے 30، اور 33 دفعہ پڑھنا ہو تو 3 یہ دیکھیں۔ اور ویسے کاؤنٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہو تو صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور استغفر اللہ، اس کی بھی تکرار کریں، کثرت کریں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں بشارتیں بھی ہیں، قرآن پاک میں عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ بشارت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی رضا کا مژدہ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جنت کے اعلیٰ ترین درجات کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اچھے اعمال والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے، شہداء کے لیے، حاجیوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے۔ اور قرآن نے عذاب کا بتایا، عذاب کی وعیدیں سنائیں، کن کے لیے؟ نان مسلمز کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ اور کن کے لیے؟ جو فجار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ رسول کے نافرمان ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، مسلمانوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، صدقہ کر کے جتاتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، مسلمانوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، مسلمانوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے قرآن نے عذاب کے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے اور عذاب سے بچائے۔ تو قرآن پاک نے برے انجام سے خبردار کیا، وعیدات بتائیں۔ ان میں سے ایک وعید ہے برے نام رکھنے والوں کے لیے۔ بڑا آسان لگتا ہے، کسی کو موٹو کہہ دیا، کسی کو پتلا کہہ دیا، کسی کو الو کہہ دیا، کسی کو کتا کہہ دیا، کسی کو ٹھنگو کہہ دیا، کسی کو کانا کہہ دیا، کسی کو بھینگا کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ تو مسلمان کے برے نام رکھنا، قرآن نے ان کے لیے عذاب کی خبر دی، عذاب کی وعید سنائی۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ سورہ حجرات بڑی زبردست صورت ہے، ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے، بس ہم پڑھیں سمجھیں۔ سورہ حجرات میں تعظیم مصطفیٰ کا بیان ہے، دربار مصطفیٰ کے آداب رب کائنات نے بیان کی۔ ذرا اس کو پڑھیں تو صحیح، 26ویں پارے میں ہے، بڑی زبردست بیان ہے اس میں۔
تو برے نام رکھنے سے قرآن نے منع کیا، سورہ حجرات آیت نمبر 11 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم۔ تو برے نام رکھنے والے اپنے اس گناہ سے توبہ کریں، اور گناہوں سے توبہ نہ کرنے والے ظالم، ٹھیک ہے، ظالم کس اعتبار سے ہوئے؟ جو کسی کا برا نام رکھے اس کو ظالم کہا گیا۔ کیوں ظالم کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اس کا برا نام رکھ کر اس کی عزت کو لوگوں کے درمیان کم کر دیا، اس لیے یہ شخص ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ جو کسی کو کانا کہہ رہا ہے، کسی کو بھینگا کہہ رہا ہے، کسی کو موٹا کہہ رہا ہے، کسی کو لمبو کہہ رہا ہے، کسی کو ٹھنگو کہہ رہا ہے، کہ وہ ہگلا کر بات کرتا ہے تو اس کے برے نام رکھ لیتے ہیں۔ کوئی لنگڑا کے چرتا ہے اس کو لنگڑا کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی، بری بات، اس کا نام لینا بھائی۔ وہ بھائی جان، اللہ کے بندے، اس میں تو حرج نہیں ہے، مگر آپ اس کے نام بگاڑیں۔ اچھا، نام بھی بگاڑ دیتے ہیں بعض، استغفر اللہ، جیسے غلام رسول نام ہے تو رسولہ، استغفر اللہ، نہیں بھی غلام رسول اس کا نام لے۔ شاہد نام ہے تو وہ شدی یا شیدہ یا اوپر طرح طرح کے نام بگاڑتے ہیں، حالانکہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو خیر، یہ شخص ظلم کیوں کر رہا ہے جس کا برا نام رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے درمیان یہ اس کی عزت کم کر رہا ہے، تو یہ ظالم ہے، اور اللہ پاک نے ان کاموں سے منع فرما دیا، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ ظالم کہلائے گا۔ اور ظلم کیسی چیز ہے؟ حدیث قدسی سنیے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کا فرمان اور زبان مصطفیٰ سے۔ ایک تو قرآن ہے نا، قرآن کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کی سزا کیا ہے؟ آپ نے برا نام رکھا نا، آپ نے ظلم کیا اس شخص پر، اس کی عزت، اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں آپ۔ ظلم کی سزا سنیں، اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، فوری پکڑ نہیں ہوتی نا۔ کہتے جی میں نے کر دیا گناہ تو کیا ہوا، میں نے فلاں کا مال چھین لیا تو کیا ہوا، میں نے کسی کا حق دبا لیا تو کیا ہوا، میں نے کسی کا قرضہ لے کر واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو لے لے، تو لے کے دکھا، کچھ نہیں ہوا نا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت کی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑوی ہے، یعنی سخت ہے۔ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے ظلم سے توبہ کرے، ظلم کرنا چھوڑ دے، جس کا جو حق مارا ہو اسے لوٹا دے، وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو۔ اور برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس تعلق سے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، سید، حکیم، مفتی، مفسر، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک برے نام رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کرنے کے بعد شرمندہ کرنا، اس سے رب کائنات منع فرماتا ہے۔ کسی شخص نے گناہوں سے توبہ کی اور آپ کہتے ہیں جانتا ہوں تو بڑا مولوی بن گیا ہے، تو نے اب داڑھی رکھ لی تو کیا ہوا، پہلے تیرے کرتوت مجھے پتہ ہے، تو بڑا حاجی صاحب بن گیا ہے، وہ ہمیں پتہ تیرے کارنامے، تیرا ٹریک ریکارڈ میرے سامنے نہیں۔ اس نے گناہ سے توبہ کی، اب اس کو اس گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی کہا گیا
کہ اگر کسی شخص نے کسی گناہ سے توبہ کی اور کوئی اس کو شرمندہ کرتا ہے تو یہ شرمندہ کرنے والا مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو برا نام رکھنا کسی کا، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ کسی کو جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا اس پر شرمندہ کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ برے نام رکھنے سے مراد ہے کسی مسلمان کو کتا کہنا، گدھا کہنا، سور کہنا۔ آپ کے پاس ملازم ہے نا، بیچارہ کام کرتا ہے نا، اور آگے اس کو بیچارے کو برا نام دیتے۔ اللہ کے بندو، عزت، آنر، عزت دو، عزت پاؤ گے۔ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا ملازم ہے، اچھے نام سے پکارے، اچھے نام سے، بیٹا 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 کہہ کے پکاریں، بھائی کہہ کر پکاریں، بندہ خدا کہہ کر پکاریں، نام لے کر پکاریں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ القاب جس سے مسلمانوں کی برائی نکلتی اس کو ناگوار ہو، اگر وہ ناگوار نہیں ہے تو پھر ممنوع بھی نہیں ہے۔ جیسے اعمش، اعرج۔ اعمش کسے کہتے ہیں؟ اعمش کا مطلب جس کی نظر کمزور ہو جائے، ہمارے ہاں کہتے ہیں حافظ صاحب، جس کی نظر کمزور ہو اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، بعض کی وہ پہچان بن جاتی ہے، وہ پہچان کے طور پر اس کو کہیں تو الگ بات ہے۔ اعرج کا کیا مطلب ہے؟ پیدائشی لنگڑا۔ یہ عیب ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا آپ کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی تعریف یا برائی کا خاص معنی پایا جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا جس میں اس کی دل شکنی ہو، اس سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، شرعاً ناجائز ہو، حرام ہے۔ اگرچہ سچی ہو، بے وہ لنگڑا کر چلتا ہے، آپ اس کو لنگڑا کہہ رہے ہیں، بات تو سچی ہے مگر تکلیف دے۔ وہ اندھا ہے، آپ اس کو اندھا کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح ہے، سچی ہے مگر تکلیف دے۔ وہ موٹا ہے تو آپ اس کو موٹاپے کی وجہ سے موٹا کہہ رہے ہیں، بات سچی ہے مگر تکلیف دے، تو اچھے نام سے پکاریں۔ ہر حق سچ ہے مگر ہر سچ حق نہیں ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ ہر حق سچ ہے مگر ہر سچ حق نہیں ہوتا۔ بعض کو سچی بات بھی کہنے کا موقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو برے لقب سے، برے نام سے کسی کو پکارنا مسلمان کا حق ضائع کرنا بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے آپس میں حق ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے تو عیادت کریں، فوت ہو گیا تو جنازے میں شرکت کریں، اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہوا تو اس سے تعزیت کریں، کسی تکلیف میں اس کی مدد کریں۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ اس کو اچھے نام سے پکاریں، یہ مسلمان کا حق ہے، اچھے نام سے پکاریں۔ اور اگر آپ نے اچھے نام سے نہیں پکارا تو آپ نے اس مسلمان کا حق ضائع کر دیا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے توجہ کے ساتھ سنیں جو برے نام رکھتے ہیں، جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اچھے نام سے پکاریں، وہ نام جس کو وہ فیل کرتا ہے، وہ انسلٹ فیل کر رہا ہے، اس کو برا لگتا ہے تو پھر نہ کہے اے بندہ خدا، بھائی جان، جناب، مسٹر، کہیں شیخ کہتے ہیں، کہیں جناب کہتے ہیں، کہیں مسٹر کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ارے بھائی چیچ کر رہے ہیں، اس کو نام ملے، بھائی جان، جناب، محترم، یوں کہہ دینا بھائی، وہ خوش ہوگا۔ اگر عمر میں چھوٹا ہے، آپ ذرا بڑی عمر کے تو بیٹا کہہ کر، وہ بڑا ہے تو اس کو بھائی جان کہہ دیں، وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کو چچا کہہ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چھوٹا عمر میں ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اس کو چچا کہیں گے وہ فیل کرے گا کیونکہ وہ آپ کا ہم عمر ہے، آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بوڑھا ہے، وہ بڑا ہے۔ تو خیر الٹا نام نہیں ڈالنا چاہیے، لمبو، ٹھنگو، کالو۔ بھائی کالا رنگ، سفید رنگ تو اللہ نے بنایا، تقوی، پرہیزگاری، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ کالا گورا تو بندے کا اختیار ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی، اس نے جیسا چاہا کیا۔ کسی کو بیوقوف کہنا، کسی کو الو کہنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ سوال ہوا، جو شخص کسی عالم کو یا کسی دوسرے کو مردود کے ساتھ پکارے یا یوں کہے وہ بیوقوف ہے، کچھ نہیں جانتا، الو ہے،
تو ایسے شخص کے بارے میں شرع شریف کیا حکم دے گی؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایذا دینا ہے، اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعاً حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو ایذا دی، کوئی شرعی وجہ نہیں تھی، اس نے مجھے ایذا دی، یعنی اللہ کے رسول کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں، علماء دین متین کی شان تو بہت عرفہ اعلیٰ ہے، ان کی جناب میں گستاخی کرنے والے کو حدیث میں منافق فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخص ہیں جن کا حق ہلکا نہ جانے گا مگر منافق۔ نمبر 1 اسلام میں بوڑھا ہونے والا، نمبر 2 عالم، نمبر 3 بادشاہ اسلام عادل۔ ایسا شخص شرعاً لائق تعزیر ہے۔ دیکھیں، اسلام میں جو بوڑھا ہوا اس کا بھی حق ہے، اس کی عزت کی جائے، عالم کو رسپیکٹ دی جائے، اور وہ بادشاہ جو عادل ہو، بادشاہ اسلام۔ تو خیر، تو کسی کا برا نام نہیں لینا چاہیے، مسلمان کا حق ضائع ہو رہا ہے، اللہ پاک کی ناراضی ہے، اور اس کی بے عزتی ہے، اس کی انسلٹ ہے، اور شریعت نے اس کو منع کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی مسلمان کا مال ہم اس کی اجازت کے بغیر لیں، حرام۔ کسی کو بے عزت کریں، رسوا کریں، حرام۔ کسی مسلمان کو ناحق ظلماً قتل کریں، یہ سب جرم ہیں اور حرام کام ہے۔ تو مسلمانوں کا دل نہ دکھائیں، اسے حقارت کے الفاظ سے نہ بلائیں، برے نام نہ رکھیں، مذاق نہ کریں۔ عباس کا جیسے اس کا پیشہ ایسا ہے بیچارے کا، تو اس کو برے نام سے اس کو حقیر جانتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا غریب آدمی ہے، اس کی وجہ سے اس کو یوں کرنا، تو یہ درست نہیں۔ اب غریبوں کے ساتھ تو ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، چھوٹی عمر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہوتے، ہمارے اچھے اخلاق مالداروں کے لیے، بدقسمتی کے ساتھ۔ تو خیر، بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمائی کہ پنجابی، بنگالی، سندھی، سرحدی، اسلام نے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوس لیتی ہے، اس رس کا نام ہوتا ہے شہد۔ جب حضور کا دامن پکڑ لیا، سب مسلمان ہو گئے، کوئی حبشی نہ رہا، کوئی رومی نہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اللہ رسول کے صدقے مسلمانوں کے لیے۔ جب مسلمان کو اللہ پاک نے عزت کا تاج پہنا دیا تو ہم بھی ہر مسلمان کی عزت کریں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں نے تلاوت کی۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ ہر مسلمان عزت والا، برا نام اس کا نہیں رکھنا، کسی قوم کو ذلیل نہیں جانا، کسی کو کمین نہیں جانا، حرام ہے۔ تو مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، رقم سے، پیسے سے، گاڑی سے، بلڈنگ سے، پراپرٹی سے، شہرت سے نہیں ہے۔ اور مومن کی عزت یاد رکھیں دائمی ہے، فانی ہونے والی نہیں۔ آپ دیکھیں، مسلمان کی لاش کا احترام ہے، مسلمان کی قبر کا احترام ہے، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ اب زندہ ہو تو کوئی عزت نہیں، اس کو برے نام رکھے جائیں، اس کو ٹھنگو کہیں، اس کو موٹا کہیں، اس کو کالو کہیں، نہیں۔ کسی مسلمان کو ذلیل نہ سمجھیں۔ غریب مومن جو ہے، مسکین ہے، وہ عزت والا ہے، اور اگر کافر ہے، مالدار ہے، کتے سے بدتر ہے، کیونکہ کتا جو ہے نا وفادار ہوتا ہے، اور یہ جو غیر مسلم ہے یہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ ایک تو نافرمان ہے نا، یہ باغی ہے، باغی۔ خیر، مسلمان کی عزت جو ہے، یاد رکھیں کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، کعبے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، تو خود اور تیزی فضا اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے،
تیری عزت و حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے نزدیک مومن کی جان اور مال اس سے اچھا گمان رکھنے کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کس شان والا ہے، اس کی عزت، اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ اس کی دل آزاری نہیں کرنی، مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا، مسلمان کو گھورنا نہیں ہے، مسلمان کو جھڑکنا نہیں ہے، مسلمان کا برا نام نہیں رکھنا، اس کو برے انداز سے پکارنا نہیں ہے، تو کسی کا بھی برا نام نہ رکھا جائے۔ اچھا بعض ہوتے ہیں جیسے شوکت، اور اس کو کہتے ہیں شوکی، لیکن وہ فیل نہیں کرتا، انسلٹ فیل نہیں کرتا، تو ایسے نام میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا محبت برے نام بھی ہوتے اور ان میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا عثیم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا انیس، یا ذل اذنین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا جویبر یا جبیر، حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا قدیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے فرمایا یا عائش، اور حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا زوینب۔ تو بعض برادریوں میں، خاندانوں میں نک نیم ہوتے ہیں، اچھا وہ نک نیم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیل بھی نہیں کرتا، تو اس کی بات الگ ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ خیر دل آزاری نہیں ہونے چاہیے، اور یاد رکھیں کسی کو برے نام سے پکارنا اس کو گناہ صغیرہ کہا گیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مگر اس پر اگر ہمیشگی اختیار کرے تو وہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی کو برے نام سے پکارنے والا فاسق نہیں ہوگا، نہ ہی ظالم کہلائے گا، ہاں اگر بار بار دہراتا ہے تو ظالم شمار ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا، اور جو نہ رکے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ درست نہیں۔ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اس سے آپس کی محبتیں پیدا ہوں گی۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو آپ محبت سے بلائیں، آپ کا بڑا بھائی ہے، بھائی جان کہنے میں کیا ہوتا ہے، بھی خرچہ آ جاتا ہے، کوئی بل آ جائے گا، زبان موٹی ہو جائے گی، بات لمبی، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ چھوٹے بھائی کو بھائی کہہ کر پکاریں، فیضان بھائی، اور وہ کہے ذیشان بھائی جان، کیا فرق پڑا؟ آپس میں محبتیں قائم ہوں گی۔ ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکاریں، جب ملے تو سلام کریں، اور جب وہ آئے تو ہم جگہ دے دیں، جی آئیے آئیے تشریف لائیے، ارے آپ یہاں ہیں نا، تو کیسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو اچھے نام سے پکاریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ قرآن نے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں، اچھے اعمال والوں کو خوشخبریاں سنائیں، بے ایمانوں کو عذاب کی وعیدیں سنائیں، اور جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں ان کو بھی عذاب کی دھمکیاں دی گئیں، وعیدیں سنائی گئیں۔ اور آج ہم نے سنا کہ ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآنی واقعات عبرت قرآن